السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی آل ڈیئر اینڈ لولی اسٹوڈینٹس۔ آج ہم ضیاء انگلش ریڈر کا لیسن نمبر 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پیش کریے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے آپ چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ اسے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ۔ اللہ از گریٹ اینڈ المائٹی۔ اللہ از گریٹ اینڈ المائٹی۔ اللہ عظیم اور قدرت والا ہے۔ اللہ عظیم اور قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے۔ ہی از دا کریٹر۔ ہی از دا کریٹر۔ ہی از دا کریٹر۔ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔ ایز سسٹینر اور پروردگار ہے، سسٹینر پروردگار ہے، پالنے والا ہے، آف دا یونیورس کائنات کا۔ وہ خالق ہے اور پروردگار ہے کائنات کا۔ ہی نوز آل دا سیکرٹس آف دا ارتھ اینڈ دا ہیون۔ وہ جانتا ہے سبھی رازوں کو آسمان اور زمین کے، وہ آسمان اور زمین کے سبھی رازوں کو جانتا ہے۔ He knows all the secrets of the earth and the heaven۔ وہ آسمان اور زمین کے سبھی رازوں کو جانتا ہے۔ Once he said to angels، ایک بار اس نے فرشتوں سے کہا، I will create a vicegerent on the earth۔ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا، میں اس زمین پر ایک نائب بناؤں گا، اس زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ Angels said، فرشتوں نے کہا، Will thou place therein one who will make mischief there and shed blood۔ کیا آپ ایسے شخص کو بنائیں گے، ایسے شخص کو اس جگہ پہ بنائیں گے جو mischief ضرر کرے گا، فساد پھیلائے گا، there وہاں and shed blood اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جگہ دیں گے جو فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، ایسے شخص کو آپ جگہ دیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ We do celebrate thy praises and glorify thy holiness۔ ہم آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ We do celebrate thy praises and glorify thy holiness۔ ہم آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ said that I know you know not۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ sent down Adam and Eve to this earth۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا۔ He spread their descendants all over the world۔ اس نے پھیلا دیا ان کی اولادوں کو پوری دنیا میں، اس نے پھیلا دیا ان کی اولاد کو پوری دنیا میں۔ He sent down the messengers for their guidance۔ اس نے پیغمبروں کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اس نے پیغمبروں کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے۔ At last Allah sent down his beloved and the last messenger for the guidance of all human beings۔ اور آخر میں اللہ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، فار دا گائیڈنس رہنمائی کے لیے، آف آل ہیومن بینگس تمام انسانوں کی۔ اور آخر میں اللہ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر کو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ His name is محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ Who brought the قرآن، جو قرآن مجید، قرآن شریف لائے۔ There is a complete guidance in the قرآن۔ قرآن میں مکمل رہنمائی ہے، مکمل ہدایت ہے۔
قرآن میں مکمل رہنمائی ہے. He brought guidance for everyone. He brought guidance for everyone. وہ رہنمائی لائے، وہ ہدایت لائے ہر ایک کے لیے رہنمائی لائے. His religion Islam is a complete religion. ان کا مذہب اسلام ایک مکمل مذہب ہے. ان کا مذہب اسلام ایک مکمل مذہب ہے. ان کا مذہب اسلام ایک مکمل مذہب ہے. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on 2nd April 571 at Makkah in Arabia. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عرب شہر مکہ میں پیدا ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی میں عرب شہر مکہ میں پیدا ہوئے. عرب کے ایک شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. That year was called as the year of elephants. وہ سال ہاتھیوں کا سال کہا جاتا تھا. وہ سال ہاتھیوں کا سال کہا جاتا تھا. وہ سال ہاتھیوں کا سال کہا جاتا تھا. Do you know the reason of it? کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ وہ ہاتھیوں کا سال کیوں کہا جاتا تھا؟ In that year the king of Yemen Abraha attacked on Makkah. اس سال کا یمن کا بادشاہ ابرا مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. Attacked on مکہ، مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. He wanted to destroy the Kaaba. وہ کعبہ کو برباد کرنا چاہتا تھا، کعبہ کو گرانا چاہتا تھا. He came to Makkah with a huge army. وہ مکہ آیا ایک بڑی فوج کے ساتھ. He came to Makkah. وہ مکہ آیا with a huge army. ایک بڑی فوج کے ساتھ. He took with him elephants. وہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کو لایا. The people of Makkah never saw the elephants before. مکہ کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا. مکہ کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا. When Abraha came near the Kaaba, Allah sent a flock of birds. جب ابرہہ کعبہ کے قریب آیا، کعبہ کے نزدیک آیا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا. The birds threw pebbles on the army. چڑیوں نے فوج پر پتھر پھینکے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں پھینکی. The elephants, the army and the king Abraha were killed by these small stones. ہاتھی، فوج اور بادشاہ ابرہہ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے سے مارے گئے. ان چھوٹے پتھروں کے ذریعے مارے گئے. So that year اسی لیے وہ سال famous as the year of elephants. اسی لیے وہ سال ہاتھیوں کے سال کے نام سے مشہور ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم belonged to the بنو ہاشم family. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے. which was a part of the قریش tribe. جو کہ قریش قبیلے کا ایک حصہ ہے. His father was Abdullah who passed away before the birth of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے والد عبداللہ جن کا انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. ان کے والد عبداللہ تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. His mother's name was Amina. ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا. حلیمہ سعدیہ nourished محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. He stayed with حلیمہ for 4 years. وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال رہے. His mother Amina also died when he was 6 years old. His mother Amina also died. ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جب وہ 6 سال کے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. After the death of his mother, he was brought up by his grandfather عبد المطلب. والدہ کے انتقال کے بعد وہ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس لائے گئے. 2 years later he also passed away. 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا.
2 سال کے بعد ان کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. Then his uncle Abu Talib took care of him. تب ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی. At the age of 12, Abu Talib took his nephew Syria on a trading journey. 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام لے گئے ایک تجارتی سفر کے لیے. سیریا یعنی شام. ٹریڈنگ جرنی ایک تجارتی سفر کے لیے اپنے بھتیجے کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے. ان سیریا شام میں دے میٹ a Christian priest by the name of بحیرہ. وہاں وہ ایک عیسائی پادری سے ملے جس کا نام بحیرہ تھا. شام میں وہ ایک عیسائی پادری سے ملے جس کا نام بحیرہ تھا. بحیرہ recognized محمد صلی اللہ علیہ وسلم as the future prophet of Allah. بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ مستقبل میں اللہ کے پیغمبر ہوں گے. He told Abu Talib to take care of his nephew. انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کا خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا خیال رکھے. There was a widow by the name of خدیجہ in مکہ. مکہ میں خدیجہ نام کی ایک بیوہ عورت تھی. ویڈو ایک بیوہ عورت تھی. مکہ میں خدیجہ نام کی ایک بیوہ عورت تھی. She heard the honesty and truthfulness of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں سنا. خدیجہ wished to marry him. خدیجہ نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کی. ان سے شادی کرنے کی خواہش کی. When they were married, محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 25 and خدیجہ was 40 years old. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی. نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم regularly spent his time in the cave of Hira to pray Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اپنا وقت گزارتے تھے غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کے لیے. to pray Allah, اللہ کی عبادت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے باقاعدگی سے اپنے وقت کو غار ہیرا میں گزارتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. This cave is 5 kilometers from مکہ. یہ غار مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے. Allah revealed first verses of Quran to him in this cave. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت اسی غار میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت اسی غار میں نازل فرمائی. Angel Jibril appeared before him. فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ظاہر ہوئے and asked him to read, اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا. فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ظاہر ہوئے اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا. That was the night of Ramzan. فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ظاہر ہوئے اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا. That was the night of Ramzan. وہ رمضان کی رات تھی. He was 40 years old when this happened to him. وہ 40 سال کے تھے جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ 40 سال کے تھے. After 3 years of prophethood, Allah ordered His Prophet sallallahu alaihi wasallam to preach the message of Islam openly. نبوت کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام کے پیغام کو کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کرے. اوپنلی کھلم کھلا پریچ تبلیغ کرے اسلام کے پیغام کی. نبوت کے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ وہ اسلام کے پیغام کی کھلم کھلا تبلیغ کرے. He told people, انہوں نے لوگوں کو بتایا, God is one, خدا ایک ہے. People
People of Makkah worshipped a number of idols. مکہ کے لوگ بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. treating them as God، اور ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. مکہ کے لوگ بہت سی تعداد میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. So the people became angry، اسی لیے لوگ غصہ ہوئے. They began to tease him، انہوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. They threw rubbish on him، وہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے. So Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم decided to leave مکہ، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. He migrated from Makkah to Medina one night by the order of Allah، ایک رات انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اللہ کے حکم سے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی. He was 53 years old then، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی. This journey from Makkah to Medina is known as ہجرت، مکہ سے مدینہ کے اس سفر کو ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے. And that year was the beginning of the ہجری کیلنڈر، یہ سال ہجری کیلنڈر کا آغاز تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was taken from Makkah to بیت المقدس Jerusalem on a winged horse براق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مکہ سے بیت المقدس ایک پر والے گھوڑے پر، ساتوں آسمان پر لے جایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پر والے ونگڈ ہارس، ایک پر والے گھوڑے پر ہیونس آسمان پر لے جایا گیا، براق نام کے گھوڑے پر آسمان پر لے جایا گیا. He met all the prophets، وہاں وہ سبھی پیغمبروں سے ملے. He met اللہ، وہ اللہ سے ملے. Allah gave him the 5 salat as a gift to the Muslim، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 نمازیں بطور تحفہ، مسلمانوں کے لیے بطور تحفہ 5 وقت کی نماز عطا کی. This journey of محمد صلی اللہ علیہ وسلم is called معراج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، معراج کے نام سے پکارا جاتا ہے. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم left this world at the age of 63، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے جب وہ 53 سال کے تھے. 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایکسرسائز ڈسکرپشن باکس میں مل جائے.